میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو انسانی کامیابی اور ناکامی کا مفہوم قرآن میں بیان کیا ہے وہ بالکل ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور خود ساختہ ایک ہم نے اپنا اسکیچ بنایا ہوا ہے کہ لوگوں میں عزت، دولت، شہرت یہ ہماری سکسیس ہے۔ ہماری کامیاب زندگی تب ہے جب مجھے کوئی پوچھنے والا ہو، سلام کرنے والا ہو، میرے پاس اسٹیٹس ہو، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا کاروبار ہو، تو بڑی سوسائٹی میں میری موومنٹس ہوں تو میری سکسیسفل لائف۔ یہی ہم اپنے بچوں کو ذہن دیتے ہیں، یہی ماں باپ کی فیڈنگ ہے، یہی انسانی اسکیچ سوچ ہے۔ تو اس کو جس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، کائنات کو بنایا، جس کا علم غلط نہیں، میرا علم تو غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، چونکہ میرا علم تو سیکھنے سے ہے اور اللہ تو اپنی ذات میں علم والا ہے۔ پہلے اپنے علم کا تھوڑا سا نقشہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ تمہارے رب کا علم ہے کیسا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو کچھ تمہارے پیچھے ہو چکا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو نہ کسی فائل بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کمپیوٹر میں فیڈ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک ایک ذرہ آج سے بلین ٹریلین سال پہلے جب سے ٹائم کی گھڑی نے ٹک 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 کرنا شروع کیا، اس دن سے آج تک ہر شے تیرے رب کی نظر میں۔ ایسا علم کس کے پاس ہوگا؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، اب تیرا اللہ کا علم ایسا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے ہے، اور آج سے آگے جو ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں، ہونے والا ہے، اس پر بھی تیرے اللہ کا علم چھایا ہوا ہے، ہونے سے پہلے اسے پتہ ہے۔ یہ میرے اللہ اپنے علم کی تھوڑی سی شان بتاتا ہے، پھر تھوڑا اپنا تعارف کرواتا ہے، کیونکہ جب تک تعارف نہ ہو نا تو بات کا وزن نہیں ہوتا۔ میں فیصل آباد میں تھا تو وہاں کا ڈی پی او میرا دوست آ گیا، ہم سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں اکٹھے تھے۔ ایک اور ڈی پی او صاحب آئے چلہ لگانے کے لیے، وہ فیصل آباد سے ہی ٹرانسفر ہو کر کوئٹہ گئے، وہاں تبلیغ میں لگ گئے، پھر وہ 4 مہینے میں بڑی خوبصورت داڑھی رکھ لی۔ تو میں ان کو لے کر گیا پولیس لائن کہ چلو یار تمہیں ظفر عباس سے ملا ہوں، میرا دوست ہے، ہم روم میٹ تھے، چلو میرا وہ بیچ میٹ ہے۔ تو پولیس لائن کا ایک دروازہ تھا ہماری مسجد کے قریب، اور ایک دروازہ تھا کوئی آدھے کلومیٹر کے بعد عام پبلک کے لیے۔ وہ مہینہ جون کا تھا، گرمی تھی۔ اب میرے بھی ٹوپی، اس کے بھی ٹوپی، میری بھی داڑھی، اس کی بھی داڑھی، میں بھی کرتے شلوار ہو گئی۔ تو سامنے سپاہی بادشاہ کھڑا تھا، تو وہ عبد الخالق نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ دروازہ کھول دو۔ تو وہ تو آؤ، اسے کیا پتا میں ڈی پی او سامنے کھڑا ہے، اسے کیا دو مولوی صاحب آئے نہیں نا، میرا کی کر لیں، وہ تو آؤ۔ اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، کھول دے۔ صاحب سنے نہیں، وہ تو آؤ۔ اس نے کہا بھائی گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ دروازہ بہت دور ہے، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ قصب صاحب ایک تو تسی تنگ کر مارے، ایوے کو تالا لگا ہے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، جاؤ جاؤ اتو آؤ۔ اور وہ بیچارہ مجبور ہو گیا اپنا بتانے کا، بھائی میں عبد الخالق، بس اتنا ہی کہا تھا عبد الخالق، کیونکہ وہیں سے ٹرانسفر ہو کر وہ کوئٹے گیا۔ وہاں ماحول اچھا تھا، تبلیغ میں لگ گیا، اللہ نے اس کو توفیق دے دی۔ جو عبد الخالق سنا، پھر جو اس نے اس کو سلوٹ مارا اور نالو دیا ٹنگم کم تو کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی، دروازہ کھولا، وہ کدی ہوتی اگو کدی پچھو، کدی سر 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 سر، میں کو پچھلا دھونا دھوندا پیا ہے، میں ڈسمس نہ ہو جاؤں۔ تو میں اس دن واللہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ کہیں پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، کہ جب تک کہنے والے کی قدر نہ ہو اس کے کہے کی قدر نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، وہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو کہنے والے کا اگر پتہ نہ ہو تو کہے کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو بہت بڑی جہالت
کہ نہ اللہ کا صحیح پتہ ہے اور نہ اس کے محبوب کا صحیح پتہ ہے. اللہ کون ہے، پھر اللہ کا حبیب کون ہے، یہ اگر پتا ہو تو آگے تو جیسے لوہے کو پگھلا دو تو ہن جو شے مرضی بنا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ آگ ہے جس میں انسان کا وجود پگھل جاتا ہے، پھر اس کو جس سانچے میں ڈال دو یہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ اللہ رسول کو نہیں جانتا تو پھر اس کو شریعت سنانا ایسے ہی جیسے ٹھنڈے لوہے پہ ہتھوڑے مارنا. تو اللہ پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کیسے اپنی ماننے کے لیے حکم کیسے دیتا ہے اور اس کی تمہید کیسے لاتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اولڈم والو تم مجھے یاد کرو نہ کرو، کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ، پانی کا قطرہ، ہوا کا جھونکا، درختوں کا پتا، ریت کے ذرے، پہاڑوں کے پتھر، زمین کے ڈھیلے، بیج اور دانا، گٹھلی اور پھل، پھل اور ذائقے، ذائقے اور مٹھاس، مٹھاس اور رنگ، رنگ اور خوشبو، تتنیاں، کبوتر، بٹیر، ہر شے تیرے سوا تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. تیرا رب اتنا بڑا شہنشاہ ہے کہ کوئی شے اس کو یاد کیے بغیر رہ نہیں سکتی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بڑی عزت والا، بڑی شہنشاہی والا. حکومت کیسی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے. حکومت تو ہوتی ہے لیکن بعض کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں، تو اس کی طاقت کیسی ہے؟ کہ یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. زندگی اور موت کا مالک ہے، مارے تو کوئی بچا کے دکھا دے، بچائے تو کوئی مار کے دکھا دے. وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. پھر یہ تو اپنی صفتیں بتائیں، اب اپنی ذات بتائی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اول. وہ ہے جس کا دی اینڈ کوئی نہیں، الآخر. وہ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں، الظاہر. وہ ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں، الباطن. پھر اس وقت وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ پہلے حکم نہیں سنایا، اگر کوئی حکم نہیں سنایا وہ کہتا میں ہوں کون. پھر کہتا ہے فی ستۃ ایام، یہ جو تم کائنات دیکھتے ہو وہ بھی تیرے اللہ نے بنائی 6 دن. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد تو اس کو دیکھے گا کون اور اس کی نگرانی کون کرے گا؟ تو اس کا جواب دیتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، کہ زمین میں، آسمان میں ذرہ کے برابر جو چیز بھی ہے نا تیرا رب دیکھتا ہے. کیوں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، اس لیے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. اس کو آنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. مجھے تو بیان کرنے کے لیے اولڈم آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے کونسل ہال میں آنا پڑا. اسے آنے کے لیے کہیں آنے نہیں پڑتا کہ وہ اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. وہ جانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، آنے کے لیے کہیں آنا نہیں پڑتا. وَهُوَ مَعَكُمْ اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، ہر چیز کا علم ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، ہیبت ہے، جلال ہے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، زمین آسمان کی بادشاہی ہے اور ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اب آپ دیکھیں کوئی حکم نہیں آ رہا، صرف اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں. کیا کہتا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، میں رات کو لمبا کرتا ہوں تم چھوٹا کر کے دکھاؤ، میں دن کو لمبا کرتا ہوں تم چھوٹا کر کے دکھاؤ. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے اندر کے سارے بھید میں جانتا ہوں. اتنا لمبا تعارف کے بعد اب آیا آمنوا باللہ ورسولہ، تو جو اللہ ایسا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، اس پہ ایمان لے آؤ. جو اللہ ایسا ہے اس کی مان کے چلو. تو یہ قرآن کا طرز ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف اور اپنے نبی کا تعارف کروایا اتنا اور شریعت سنائی اتنی کہ پہلے اللہ کی ہیبت قائم ہو، اور اس ہیبت کے بعد پھر آدمی چھوٹا پڑتا گیا کہ کہنے والا بڑا طاقتور ہے. اپنی عظمت اور ہیبت پھر اپنے نبی کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بٹھائی، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے.
ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، ان کے اوپر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس کو بیان کرنے کے لیے میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ جب اماں اور ابا کا اللہ نے نکاح پڑھا جنت میں آدم اور حوا کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم بیگم کا مہر ادا کرو، اور کہ اللہ کیا ادا کرو؟ تو کتنا سونے چاندی کے ڈھیر پڑے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے دا من سونا چاہ کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے اس کی، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر۔ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا کہ ابو ہریرہ 40 سال نہیں، کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ یہ ایک حدیث ہوگی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس کو بتانے کے لیے میں ایک دو حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی جمع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا۔ ایک اور یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے 10 نام رکھے، 10، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری میں نے کیا کہا؟ یاسین۔ میرے 10 نام ہیں۔ ویسے تو آپ کے 1177 نام میرے پاس ایک کتاب میں جمع ہے، 1177 نام، اور 5000 کے قریب آپ کے نام سیرت، تاریخ، پچھلی کتابیں، پہلی کتابیں، تاریخی کتابوں میں سب کو جمع کریں تو 5000 کے قریب بنتے ہیں، 1177 محفوظ ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو آدمی کئی نام دے کے پکارتا ہے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ اصل نام 2 محمد و احمد، صفاتی آگے نام ہے۔ پھر اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف ہے۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، 4 حرف ہے۔ اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف ہیں۔ دوسرا نام رکھا احمد، وہ بھی 4 حرف ہیں۔ اپنا نام رکھا اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لائے، نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، اور احمد کوئی حرف نقطے والا نہیں لائے، بغیر نقطے کے لائے۔ پھر لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تول کے کلمہ آپ کو دیا، اور اپنی اور اپنے حبیب کی عظمت کو راسخ کرنے کا اللہ نے پورا انتظام کیا۔ آگے دلوں کی بدنصیبی ہے کہ یہ دولت ان کے اندر نہ اترے تو الگ بات ہے۔ تو آپ نے کہا میرا نام ہے یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس آیت کو بتانے کے لیے بھی یہ میں باتیں کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، انسان نہیں، انسان کی عمر بہت تھوڑی اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، اور کائنات کو پیدا ہوئے سائنسدانوں کی ریسرچ ہے کہ 25 سے 30 بلین سال کا وقت گزرا ہے، ایک جو بگ بینگ کا جو تصور ہے۔ ہم اسی کو مان لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے رد کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہی ٹھیک ہے بالکل۔ تو گویا کائنات کا پیدا ہونا 25 ارب سال، اور اس سے 1 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کب؟ جب کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے کہا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سورت یاسین کی تلاوت فرمائی۔ یہ بتانا چاہتا تھا پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ اور سورہ یاسین کیا ہے؟ یاسین نام یاد ہے اپنے نبی کا؟ 10 ناموں میں سے آخری نام ذہن میں ہے نا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ دل نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے، دماغ نکال دو تو
نہیں مرتا جب تک دل نہ مرے، اور دل ختم تو جسم ختم، تو اس کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی صورت رسالت پر گواہی اور قسم سے نہیں شروع ہو رہی سوائے سورہ یاسین کی۔ صرف سورہ یاسین واحد صورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کے صورت کو شروع کر رہا ہے، اپنے نبی کی قسم اٹھاتا ہے اور صورت کو شروع کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے سوا تو کوئی ہے نہیں، تو قرآن کی آیت ہے انک، آپ کا مطلب ہے کہ سامنے جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی، تو آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ اگر یہاں سامنے میرے اللہ کے کوئی موجود نہ ہوتا تو پھر قرآن کی آیت تھی انہو لمن المرسلین، وہ جو ایک آئے گا بڑے زمانے بعد، بلینز سال بعد جو ایک آئے گا، ابھی آیا نہیں، آئے گا، وہ میرا رسول ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت ہوتی انہو، وہ میرا رسول ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انکا، آ گئے انکا میرے محبوب، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ پھر اگلی کا علی صراط مستقیم، صرف آپ ہیں جو سیدھے راستے پر۔ تو آپ ایک ٹم ٹم پہ اندھا اعتقاد کر کے چل پڑتے ہو، اندھا۔ تو میں قربان جاؤں اس مسلمان پر جو اپنے نبی پہ اتنا بھی اعتقاد نہیں کرتا کہ اس کے کہے کو پورا کر لے، اس کے روکے ہوئے کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کی گواہی علی صراط مستقیم، اے میرے محبوب، آپ کا رب گواہی دیتا ہے اور آپ کا رب قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمتوں سے بھرے کتاب قرآن کی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ جو آپ کے پیچھے چلے گا کامیاب۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہیبت بٹھائی اور پھر کہتا آمنوا باللہ ورسول۔ پورے قرآن میں کل 500 آیات ہیں شریعت کی، کل 500، 5,500 سے اوپر آیات ہیں کہ شریعت دینے والا ہے کون، اور شریعت کو سمجھانے والا اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، اللہ کی کیا ہستی، اللہ کے رسول کی کیا ہستی ہے، یہ کیا عظیم شخصیات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب، کیونکہ ہم تو، ہمارے لیے تو قرآن ایک نہ سمجھی جانے والی کتاب ہے نا، بڑے دکھ درد کی بات ہے کہ قرآن ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، لیکن ٹائم نہیں مسلمان کے پاس کہ تھوڑا سا پڑھ ہی لیتے۔ جتنی دیر ہم اخبار پڑھتے ہیں اتنی دیر روزانہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ تو بنیادی فالٹ آیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے واقف نہیں رہے، اس کی ہیبت نکل گئی ہے۔ تو ساری کائنات میں صرف وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، انہیں بتا دیں وہ احد ہے، احد اور واحد، واحد بھی ہے الواحد القہار قرآن میں آیا، اور احد بھی ہے، واحد اسے کہتے ہیں جس کا پارٹنر نہ بن سکے۔ تو واحد کا لفظ انسان بھی کہہ سکتا ہے، کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں اس ویسٹ کوٹ کا واحد مالک ہوں، میں اس گھر کا واحد مالک ہوں، میرا کوئی پارٹنر کوئی نہیں۔ لیکن احد صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ احد کسے کہیں؟ احد اسے کہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کی مثال کوئی نہ ہو، جس کی، بھائی گھوڑا کیسا ہوتا ہے میں نے دیکھا نہیں، بھائی خچر جیسا ہوتا ہے، خچر دیکھا ہے، ہاں دیکھا خچر۔ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ بھائی گدھا دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، گدھے جیسا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی، تو اس کی ہم قریب کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کہتا میرے جیسا ہے کوئی نہیں، مجھے کیا سمجھو گے، بس مجھ میں ایمان لا یؤمنون بالغیب، کہو کہ ہے، کہو کہ ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ تصدیق کرو۔ خزامہ بن ثابت ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا، سفر میں تھے، طے ہوا کہ مدینے میں پیسے دوں گا چل کے، کہ ٹھیک آپ آگے ہو گئے۔ پیچھے سے صحابہ ہے، ان کو نہیں خبر کہ یہ سودا ہو چکا ہے، انہوں نے بدو کو گھوڑے کی قیمت لگا دی بہت زیادہ، وہ اس کی نیت بدل گئی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ گھوڑے کے پیسے دو اور گھوڑا لے جاؤ ورنہ میں گھوڑا آگے بیچتا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو تیرے ساتھ طے ہوا تھا کہ مدینے میں چل کے پیسے دوں گا، کہا نہیں مجھے نہیں پتا، ابھی پیسے دینے تو دے دیں ورنہ میں گھوڑا بیچتا ہوں۔
تو آپ نے کہا تو اپنی بات سے پھر رہا ہے. وہ کہنے لگا کوئی گواہ لائیں کہ میں نے یہ بات آپ سے کی ہے یا آپ نے مجھ سے کی ہے. تو اس وقت گواہ تو تھا کوئی نہیں, صرف آپ دونوں تھے. تو سارے لوگ بھی اکٹھے تھے. تو ادھر میں حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ مدینے جا کے پیسے دوں گا. تو آپ نے فرمایا تو کیسے کہتے, تو موجود نہیں تھا. کہ یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو سچا مان لیا تو آپ کی ہر بات کو سچا مان لیا, میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کہا. تو آپ نے کہا آج کے بعد خزیمہ جس کیس میں پیش ہوگا یہ اکیلا 2 کے برابر گواہ ہوگا, یہ 2 کے برابر اس کی گواہی ہوگی. یہ واقعہ نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا. اس واقعے نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے, چونکہ یمامہ کی جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے. تو ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ایسا ہوا تو سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو زید بن ثابت سے کہا قرآن لکھو. تو زید بن ثابت نے 2 شرطیں لگائیں. ایک اس آیت کا کوئی حافظ موجود ہونا چاہیے, اور ایک وہ آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں اور ایک کے پاس لکھا ہوا ہونا بھی کافی نہیں, کم از کم 2 آدمیوں کے پاس وہ آیت ہونی چاہیے لکھی ہوئی, اور کسی کو وہ یاد ہونی چاہیے. تو وہ جمع ہو گیا سارا قرآن. سورت توبہ کی آخری آیت جو اتنی خوبصورت آیت ہے, ہر دوسرے تیسرے بیان میں وہ میرے بیان کا حصہ بنتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, میرے نبی کی تعریف ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بہت خوبصورت تعریف کی اللہ نے اپنے نبی کی, بہت خوبصورت. اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا, اپنے نام, لیکن اللہ کا اپنا نام ہے رؤوف الرحیم. اللہ نے یہاں اپنے نبی کو بھی فرمایا رؤوف الرحیم, بہت عالی شان. تو یہ آیت حافظ تو بہت تھے اس کے, لیکن کسی کے پاس نہیں ملی سوائے حضرت خزیمہ کی, صرف ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی. تو زید نے کہا میں یہ آیت نہیں لیتا. کہا کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا میں نے شرط رکھی تھی کہ 2 آدمیوں کے پاس ہوگی تو لوں گا ورنہ نہیں. وہ کہنے کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں جانتا ہوں. وہ بھول گیا پچھلا واقعہ, ان کو یاد نہیں. زید کو ارے میں خزیمہ بن ثابت ہوں, میری گواہی 2 کے برابر ہے, میں 1-2 کے برابر. ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں, لکھا اس کا. تو ہمارا مین جہالت یہ نہیں کہ ہمیں شریعت کے حلال حرام کے, یہ جتنے پاکستانی شراب بیچ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کہ شراب حرام. یہ جو ڈرگز بیچ رہے ہیں, میں ابھی پریسٹن جیل میں گیا تھا, ہمارے پاکستان بچے ڈرگ میں پکڑے بیٹھے ہیں, تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے حرام بیچا ہے. وہ جس نے حرام کیا ہے اس کو نہیں جانتے, وہ جس نے کہا حلال کماؤ اس کو نہیں جانتے, جس نے کہا جھوٹ نہ بولو اس کو نہیں جانتے, جس نے کہا سچ بولو وہ اس کو نہیں جانتے, جس نے کہا حرام کے قریب نہ جاؤ وہ اس کو نہیں جانتے. اگر جانتے تو پھر یہ تھوڑا کرتے, تو جانتے نہیں ہیں. ایک صحابی شراب لے کر آئے ملک شام سے, سارا پیسہ شراب خرید کر لائے. مدینہ پہنچے تو پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی. تو اٹھے اور مشکیزیں پھاڑنے لگے. وہ مشکوں میں شراب ہوتی تھی. تو کسی نے کہا کہ مجھے نمک ڈال کے سرکہ بنا دے, سرکہ بن جائے گا, بیچ دینا. انہوں نے کہا میری ایمانی غیرت کہتی ہے کہ بس اللہ نے کہا نہیں تو نہیں. سارے مشکیزیں پھاڑ کے پانی میں بہا دیے کہ وہ جانتے تھے کہ کہنے والا کون ہے. آپ جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا کسی اور مقصد کے لیے, ویسے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے, تو آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود مسجد میں انٹر ہو رہے تھے, 1 پاؤں اندر تھا 1 باہر تھا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, وہ وہیں بیٹھ گئے, وہیں بیٹھ گئے. دیوار کے قریب عبداللہ بن رواحہ کا اونٹوں کا باڑا تھا, وہ وہاں صفائی کر رہے تھے. کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ. انہیں پتا ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہے, مسجد والوں کو کہہ رہے ہیں. انہیں ادھر پھینکا کئی اور وہاں جا وہیں بیٹھ گئے, آگے قدم نہیں اٹھا. یہ کیوں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ روکنے والا کون ہے, اٹھانے والا کون ہے. ہم جانتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ بنایا کامیابی ناکامی کا, اس کو آج کیوں نہیں ناپا تولا جا رہا کہ پتہ کوئی. اور کامیابی کا سٹیٹس کیا ہے, آگے پیچھے میرے لوگ ہوں, مجھے سلام ہو, میرا بڑا سٹیٹس ہو, تو میں
سکسیسفل لائف ہے میری. اور میرے اللہ نے ایک جملے میں بتا دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کہانی مکا چھڑی ایک جملے کہ میرے گولڈن والے بندو، پیارے بندو، جس نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور اس کے حبیب کی مان کر زندگی گزاری وہ کامیاب ہوگی. سبحان اللہ. اس کو ایک اور طرح بیان کیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہوگی. پھر اس کا ایک اور مضمون ایک ہی ہے لیکن تعبیر مختلف ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگی. یہ کامیابی اور ناکامی کا مفہوم ہے جو قرآن دیتا ہے. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے میرے بھائیو، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آنے کی محنت ہو رہی. ہم کسی فرقے کے ترجمان نہیں، کسی فرقے کو ہم ریپرزینٹ نہیں کر رہے کہ جی ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، بلکہ میں تو آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں. میں بہت عرصے سے انگلینڈ آ رہا ہوں. وہ جو پاکستان کے انڈیا کے جراثیم ہیں فرقہ واریت کے، یہاں وہ خوب بھڑک رہے ہیں اور بہت نفرتیں ہیں. میں آپ کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہیں، کسی فرقے کے نمائندہ بن کے نہ رہیں. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات کی تھی کہ دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹتے کافر نہ بن جانا، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا. صحابہ مسجد میں بیٹھے مناظرہ ہو رہا تھا، گرما گرمی بحث شروع ہو گئی. اللہ کے نبی گھر سے باہر آئے، ایک کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. دوسرا کہہ رہا تھا شریعت کا مسئلہ یوں ہے، یہ قرآن کی آیت. تو جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو غصے سے. تو آپ نے فرمایا کیا میں اسی لیے دنیا میں آؤں، کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہوں کہ تم ایک دوسرے کے دست کے گریبان پکڑو اور کافر بن جاؤ؟ تم سے پہلے قومیں اسی طرح ہلاک ہوگی. تو میں ایک یہ گزارش کروں گا کہ آپ امت بن کے رہیں، مسلم بن کے رہیں، مومن بن کے رہیں. اور ہر مسلمان، چونکہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب اختلاف تو ہوگا. تو اختلاف دنیاوی بھی ہوا، سیاسی بھی ہوا، مذہبی بھی ہوا، لیکن کبھی اس کو یہاں تک نہ لے جاؤ کہ سلام کرنا ہی چھوڑ دو اور کفر پر تک پہنچا دو. تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ وہابی کہیں سنی کافر، سنی کہیں وہابی کافر، شیعہ کہیں سنی کافر، سنی کہیں شیعہ کافر. تو جنت جاونا کہیں ویلی پہ جائے گی. اللہ دی جنت بڑی وڈی کہیں ہورنوں ہی جاون دے بھائی. مسلمان اللہ کے واسطے مسلمان بن کے رہو اور ایسے علماء کو ڈسکریج کرو جو فرقہ واریت کو ممبر سے بھارت. ایسے لوگوں کو ممبر پہ نہ بیٹھنے دو. ایسے لوگ لاؤ جو تمہیں محبت کا پیغام دیں، جو تمہیں دین سمجھائیں، جو تمہیں فرقوں نہ بانٹ دیں، جو تمہارے اندر نفرت کی دیوار نہ کھڑی کر دیں. اللہ کے واسطے میرے ملک خون و خون ہو گیا. ہزاروں جوان تہ خاک، ماؤں کے سہارے ٹوٹے، جوان بچیوں کے سہاگ اجڑے، معصوم بچے یتیم ہوئے. نہ مارنے والے درندے کو پتہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے بے قصور کو پتہ میں کیوں مارا جا رہا. اللہ کے واسطے اس چیز کو آپ پروموٹ کرو، اپنی اگلی نسل کو یہ جراثیم نہ دو. جو پاکستان انڈیا سے آئے ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں، انہوں نے دیکھی ہیں سنی ہیں، لیکن یہاں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے انہیں بس اتنا ہی بتاؤ بیٹا ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، سب قابل احترام ہے. انشاءاللہ جو کلمہ پڑھتا ہے ایک دن ضرور جنت میں جائے گا تو اللہ کے ہاں یہ استثناء کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا منکر نہ ہو، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور وہ جنت میں جائے گا. یقیناً گناہوں کی سزا پہ جہنم میں بھی جائیں گے، چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حسین اور شمر کو اللہ ایک جیسا کر دے. پھر تو کربلا کی ساری تاریخیں برباد ہو جائیں گی. اگر رات کے شرابی اور رات کے تہجد گزار کو ایک ہی قانون دے دیا جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ جہنم میں جب ایمان والے بھی جائیں گے تو ایک دن کافر کہیں گے اہل ایمان سے تمہارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ، تم بھی جہنم میں ہم بھی جہنم میں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کے فرشتے سے مالک جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا ہو اس کو نکال کے جنت میں ڈال دو. سبحان اللہ. تو پھر ایک دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کریم مہربان، وہ کڑا تھانے دار ہے پاکستان دا بس چتر پھیرنا ہی پھر
تو مہربان، معاف کرنے کا شوق کہ اپنے معاف کرنے کی وہ مثال دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے، کہنے والا میرا نبی، سنانے والا میرا نبی، کہنے والا میرا اللہ. آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا بندہ، میری بندی، تم میں سے کوئی ایک آدمی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. کوئی کر سکتا ہے اتنے گناہ؟ پوری کائنات کے انسان، جنات، حیوان، پرندے، فرشتے کافر ہو کر اللہ کا انکار کر کے نافرمانی کریں قیامت تک، رب ذوالجلال کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ سورج تک چلے جائیں، چھے جائے کہ آسمان. اور میرا اللہ کہتا ہے ایک طارق جمیل اتنے کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگا دے. ساری دنیا فتویٰ دے گی یہ پکا دوست کے دی بخششائی کوئی نہیں، لیکن تم کسی کا نہ سننا، صرف ایک دو مجھے کہنا یا اللہ معاف کر، تمہیں سارے معاف کر. سبحان اللہ. غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دو. معاف کرنا اس کو اتنا پسند. میرے نبی نے ایک واقعہ سنا ہے، ترمذی شریف میں روایت. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، بہت عیاش نوجوان تھا، بہت مالدار تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر. ایک رات کے 60 دینار. 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی سونے کے ریٹ کے لحاظ سے. اس نوجوان کے پاس کتنی دولت تھی جو ایک رات پر 10 لاکھ خرچ کر دیا. جب وہ کمرے میں اکیلا ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کہ میں نے زبردستی تو نہیں کی، تم خوشی سے آئی، کیوں رو رہی؟ تاکہ اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا ہے. اس پر میں ہمیشہ ایک اضافہ کیا کرتا ہوں اس بات کا، مالدار لوگ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی، عزتیں نیلام ہو جاتی. انہوں نے کہا میں عزت دار ہوں، میں بازاری نے بڑی دکھ بھری داستان ہے، تم کیا کرو گے سن کے مجھ سے میری کہانی، بے لطف زندگی کے قصے ہیں پھیکے پھیکے. میں نے کہا کفل عزت دار ہوں، بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے. تو کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جا، جس عزت سے آئی تھی واپس چلی جا، جو پیسے تمہیں دیے ہیں تمہیں ہدیہ ہیں، میرے لیے دعا کرو، میں بہت کمینہ انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے صدقے توبہ کرتا ہوں. وہ لڑکی گھر پہنچ رہی اور پیچھے کفل مر گیا. اس کو نہیں خبر کہ آگے ہونے کیا والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اگلے لمحے موت کھڑی تھی، سر مر گیا. جس طرح کا یہ نوجوان تھا، کل اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا، اس کو کندھا دینے اس کے اپنے بھی نہ تھے. میں اللہ پہ قربان جاؤں کہ اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں. وکان اللہ شاکرا علیم. میرے بندوں میں تمہارا بہت قدردان ہے. وما قدر اللہ حق قدر، میں نے تمہاری قدر کی ہے، تم نے میری قدر کوئی نہیں کی. تو اگلے دن اللہ تعالیٰ نے لکھا، یعنی اللہ تو غیب کا پردہ نہیں اٹھاتا، غیب تو غیب ہے، یؤمنون بالغیب. لیکن اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا؟ مطلب یہ تھا کہ اب یہ ہمارا دوست بن گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، شاید کوئی آتا ہی نہ. تو بھائیو آپ سے گزارش ہے، جہاں بھی رہو ایک میری بات، من یطع اللہ ورسولہ، ایک اللہ کو راضی کر لو، ایک اس کے رسول کو راضی کر لو. یہ تبلیغ کی محنت اس کی ترجمان ہے. ایک محنت ہو رہی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں. یہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے یا ہم فرشتے ہیں. وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو، وہ انسان ہی کیا جس سے خطا نہ ہو، اور وہ انسان ہی کیا پھر جو نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے. انسان وہ ہے جو خطا کرتا ہے پھر بیٹھ کے روتا ہے آنسو بہاتا. اور باغی وہ ہے جو کہتا ہے کی ہو گیا، سارے کرتے پہن میں کیتا تھا کی ہو گیا، سارے شراباں بیچی جاندے میں بیچی تھا کیڑی گل. یہ باغی ہے. باغی کے لیے لا اور ہے اور مجرم کے لیے اور ہے. جرم ہونا آدم علیہ السلام سے نہیں ہو گیا تو ہم معافی مانگے. شیطان نے آکڑ کے آگا نہیں میں نہیں کرتا، تو ایک نبی بن گیا ایک شیطان بن کے.
تو آپ سب سے گزارش ہے تبلیغ میں وقت دیا کریں، اس سے آپ کو ایمان میں اخلاق میں ترقی ہوگی۔ اور یہاں رہتے ہوئے ایک اللہ سے تعلق ہے، اس کا جو نصاب ہے بہت تھوڑا ہے، 5 نمازیں ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، پیسہ آ جائے تو زکوٰۃ۔ یعنی اللہ اور بندے کے تعلق کو بنانے کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد 6ٹھی نماز کا مطالبہ کوئی نہیں، 30 روزوں کے بعد 31ویں کا مطالبہ کوئی نہیں، 2.5% دینے کے بعد 1 پینی کا مطالبہ کوئی نہیں، 1 دفعہ حج کرنے کے بعد دوبارہ بلانے کا مطالبہ کوئی نہیں، جن کو عبادات کہتے ہیں، فاؤنڈیشن ہے۔ دین کا دوسرا حصہ ہے میرا اور آپ کا تعلق، میرا اور میری بیوی کا تعلق، میرا اور میرے بچوں کا، میرا اور میرے پڑوسی کا، یعنی میں اور آپ آپس میں کیسے زندگی گزاریں، یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، وہ سارے پورے اس کی ترجمانی کر دے گی کہ آج میرا یہ تیسرا بیان ہے اور میرا سر اب کہہ رہا ہوں بس جا کر تھک چکا ہوں۔ عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا اسلام ہے۔ مشہور حدیث کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمے کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ اب یہی سوال عمر بن عبسہ یہ حجۃ الوداع پہ مسلمان ہوئے، یعنی اسلام مکمل فارم میں آ چکا ہے، اب اسلام کی آخری شکل بتا رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میٹھا بول اور کھانا کھلانا۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ اس نے پوچھا بل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو مشہور حدیث ہے ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ میرا اور اللہ کے بندوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ اسلام کا دوسرا پہلو جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتا۔ میٹھا بول، میرے رب کی قسم 1000 نفلوں پر ایک میٹھا بول بھاری، ایک میٹھا بول جس سے کسی کی عزت بچ جائے، کسی کا دل رہ جائے، کسی کے آنسو پوچھ لیے جائیں، یہ ساری رات کے سجدوں پر یہ ایک بول بھاری ہوگا قیامت کے دن، ایک بول۔ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی رات نہیں سویا، تہجد پڑھی، اور ساری زندگی ناشتے کا نام نہیں دیکھا، روزے رکھے موت تک۔ فزیکلی ان کو جمع کرنا ناممکن ہے، ممکن ہے پہلی صدیوں میں کچھ چند لوگوں نے جمع کیا ہو۔ ایک آدمی اتنا بڑا مجاہدہ کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ آپ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو پکڑے گا، کراس کرتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کیا ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ تو کہتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا کون ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن الخلق، اچھے اخلاق، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ اور اچھے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اس سے اس کا حق ادا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو، یہ اچھے اخلاق۔ اور اگلے کیا فرمایا کہ جو یہ 3 کام کر لے جنت نہیں جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے۔ سبحان اللہ، فلیٹ تیار، جنت نہیں جنت الفردوس۔ اللہ نے جنت بنائی، کن بن گئی، لیکن جب جنت الفردوس بنانے لگا تو اللہ نے کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ نے کہا وہاں گھر لے کر دوں گا، 3 کام کر لو، توڑنے والے سے جوڑو،
الٹا لٹک کے چلا کاٹنا آسان ہے اور توڑنے والے سے جوڑنا مشکل ہے. تیرا حق کھا جانے والے کو اس کا حق پہنچا دو. یہ گرمی کے روزے آسان ہے، یہ مشکل ہے. جو زیادتی کرے معاف کر دو. بڑے اوکھے کام ہے، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی. جنت الفردوس میں گھر کی چابی میں سے لے. تو بھائیو، آپ کی اب چوتھی نسل یہاں ہے. پہلی نسل آئی تھی مزدوریاں کرنے. یہ بھی فدا حسین صاحب بتا رہے تھے، یہ یہاں یہ وہ صنعتی شہر تھا، ٹیکسٹائل کا تھا. تو ان کے پیرنٹس، آپ کے پیرنٹس آئے مزدوریاں کرنے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ میئر ہے، اللہ نے اب ان کو میئر بنایا. کتنی بڑی عزت کی بات ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، اور ہمارے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے. ہماری چوتھی جنریشن ہے یہاں. لیکن مجھے دکھ درد ہے کہ ہماری جنریشن نے جو انہوں نے آپ کو دیا، ہماری نسل نے ان کو وہ لوٹا کے نہیں دیا. انہوں نے انصاف دیا، ہم نے ظلم دیا. انہوں نے دیانت دی، ہم نے دھوکے کی. انہوں نے ہمیں ہر پاسپورٹ دینے کے بعد انہوں نے کالے گورے کا فرق نہیں رکھا. لیکن ٹیکس چرائے تو پاکستان والوں نے، ڈرگز بیچی تو پاکستان والوں نے. جیلوں میں گیا ہوں، تاجروں سے ملا ہوں، دھوکہ دیا، جیلی پیپر بنائے، فراڈ کیے. نوجوانوں نے لڑکیوں سے شادیاں، جیلی شادیاں کر کے پیپر بنانے، مطلب ہر قسم کا ظلم کر کے پاکستان. میں تو پاکستان میں بھی کہتا ہوں ٹیکس دو. اگرچہ وہاں مفتی کہتے ہیں بھائی ٹیکس بچانا جائز ہے چونکہ حکومت خرچ ہی نہیں کرتی. میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں فتویٰ دوں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی چاہے حکومت ضائع کرتی ہے تو بھی ٹیکس ادا کرو. اگر تمہارا ضمیر نہیں مطمئن تو چلو صدقے کی نیت کر لو. صدقہ ہو گیا. صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا، اور یہ گورنمنٹ تو خرچ کرتی ہے دیانتداری کے ساتھ. آپ سنسیئر ہے آپ کے ساتھ، پھر آپ ایک پرامن ملک میں ہو. آپ کو یہ خطرہ نہیں کہ کل ہمارے مکان پہ قبضہ ہو جائے گا، یا ہماری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، یا ہماری بیٹی کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، کوئی بیٹے کو اغوا کر کے لے جائے گا، ذبح کر کے سڑک پہ پھینک جائے گا. کتنے بڑے امن میں آپ لوگ ہو. پھر ہماری کمیونٹی دھوکہ بھی دے، ٹیکس بھی بچائے، فراڈ بھی کرے، جیلی پیپر بھی بنائے، ڈرگز بھی بیچے. بہت درد کی بات. پھر ہماری نسل پڑھائی میں بہت کمزور ہے. انڈین پڑھائی میں بہت آگے نکل گئے. چائنا والے آئے اور پڑھائی میں بہت آگے چلے گئے، غیر مسلم ہے. لیکن ہمیں پاکستانی نسل پڑھائی میں آگے نہیں ہے. ان کو پڑھنے کا ماں باپ نے پتہ نہیں ذوق نہیں پیدا کیا. کیونکہ ایک بڑا قصور ہوا جو میں 82 میں سب سے پہلے انگلینڈ آیا تھا، اور اس وقت میں اولڈم بھی آیا تھا. اس وقت خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایسی جگہوں پہ اللہ ہماری بات کروایا گیا. اس کی بادشاہی ہے. تو انڈین، گجراتی، مسلمان جہاں 4 پیسے ان کو ہاتھ میں آئے، انہوں نے مسجد بنائی، مکتب بنایا، کمیونٹی سینٹر بنایا، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے زور لگایا. اور اپنے بچوں کو کچھ ٹائم دی. ہمارے پاکستانی کمیونٹی نے کیا کیا؟ صرف پیسہ بنانے میں زور لگایا، بچوں کو ٹائم نہیں دیا، مسجد کا خیال نہیں کیا، کوئی مدرسے کا خیال نہیں کیا، ان کی سکولنگ کا کوئی پرواہ نہیں کہ بس کمائی 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 کمائی. تو ہمارے بچے بہت زیادہ ضائع ہوئے. امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی، 2 نوجوان صبح مسجد میں آ گئے کہ ہمارا باپ مرا ہے رات کو، اور اس نے ہمیں رات بتایا کہ میں مسلمان ہوں، کسی کو دیکھ کے میرے جنازے کا انتظام کرنا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا باپ ہے کون. عید عرب تھا وہ. تو ہمارے پاکستانی کمیونٹی سے یہ قصور ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، پراپر ٹائم نہیں دیا، ان کی ذہن سازی نہیں کی. ہمارے بچے تعلیم میں پیچھے رہ گئے، دنیاوی چیزوں میں پیچھے رہ گئے، ڈرگز میں چلے گئے، لڑائی جھگڑے مار کٹائیوں میں چلے گئے، جیلیں بھر گئی ان سے. تو آپ سے گزارش ہے کہ زندگی کو بیلنس کرنا سیکھیں. کمائیوں میں حلال ہو، حرام نہ ہو. حلال میں کبھی پریشانی نہیں، اور حرام میں کبھی آدمی سکھ نہیں پا سکتا. میرے رب کا قانون ہے کہ رزق حرام اندر میں ایسے جائے گا جیسے کانٹا اندر جاتا، جو چبھ کے رہتا، اور رزق حلال پانی کی طرح اندر جاتا ہے. باقی دکھ سکھ تو ہر انسان کے ساتھ. اپنی تجارت کو اپنی جنت کا ذریعہ بنائیں، اپنے پیپر فیئر کریں، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ کریں. میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. اور آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا مجھ سے نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی کو نا اپنے نبی والا اور اپنے گھروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں. یہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی، بہت زیادہ ہو رہی.
چونکہ بچوں میں ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. برداشت کرنا ہم نے نہیں سیکھا، اپنی اولاد کو نہیں سکھایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. میرے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. اور آپ نے فرمایا میرا سب سے اعلیٰ سلوک ہے اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ. اور آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کرے. بہت بیلنس کر کے بتا. بچوں کا سلوک. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو غلام دیا ہے گفٹ. آپ نے کہا باقی بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا واپس لے لو، اپنے بچوں میں برابری کرو، اپنے بچوں میں برابری کرو. ایک بچہ صفات والا ہوتا ہے، دوسرا کمزور ہوتا ہے. ماں باپ تانے دے دے کہ چھوٹے بھائی کو بڑے کا دشمن بنا دیتے. یہ واقعہ میرے گھر میں ہوا ہے. میرا چھوٹا بیٹا پڑھائی میں 0 تھا، بڑا بیٹا ہر کلاس میں فرسٹ پورے اسکول میں ٹاپ. وہ چھوٹا بیٹا مر کے پا اس کی ماں ہر وقت تانے دے، دیکھا تیرا بھائی کتنا پڑھتا ہے، تو کیا ہے تو کیا ہے. وہ اپنے بھائی کا ہی دشمن بن گیا کہ اپنی بےزتی محسوس کرنے لگا. یہ ماں باپ سے بڑا ظلم ہوتا ہے. اچھا وہ پڑھائی میں نہیں کچھ بھی، لیکن وہ دوسری چیزوں میں اتنا تیز ہے کہ بڑا بیٹا اس کے پاسنگ بھی نہیں. میں نے کبھی نہیں کہا، میں حوصلہ دیتا رہا تو وہ اس احساس کمتری سے مشکل سے باہر نکلا. تو اللہ کے نبی کی زندگی گھر میں کیسی تھی، بچوں کے ساتھ کیسی تھی، بیوی کے ساتھ کیسی تھی، بازار میں، دفتر میں، پوری بتائی. آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، بھائیو پڑھو بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو یہاں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے گا. تو جب موقع ملے 3 دن ضرور لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو اس کا نیت اور ارادہ تو کر لینا، ٹھیک ہے نا. درود شریف پڑھ. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری اس مجلس کو، محفل کو قبول فرما. جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، ہماری زندگی میں اتار دے، ہمیں اپنا بنا لے، اپنے حبیب کا بنا لے. نافرمانی ہماری زندگی سے نکال دے. کبھی ہو جائے تو ندامت کے آنسو عطا فرما. ان سارے دوستوں کو قبول فرما. ہمارے میئر صاحب کو اور عزت دے، بلندی دے، یا ان کو خدمت کرنے کی توفیق دے کہ اسلام کا نام روشن ہو، اسلام کا صحرا بلند ہو. یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ان کی نسلوں سمیت یہاں عافیت، سکھ، سہولت والی زندگی عطا فرما. دکھوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، آپس کی لڑائیوں سے، نفرتوں سے، فرقہ واریت سے بچا. اور یا اللہ امت بن کے چلنے والا بنا، امت بن کے چلنے والا بنا، مسلم بن کے چلنے والا بنا. ہماری نسل کی ضرورت کے مطابق ہمیں اپنے اسکول عطا فرما، مساجد عطا فرما، مدارس عطا فرما. جو بچے بچیاں ہمارے اس ماحول میں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، دور ہو گئے، گم ہو گئے، اسی ماحول کا حصہ بن گئے، اپنے محبوب کے آنسوں کے صدقے وہ ہمیں واپس عطا فرما. اپنے اسلام پہ پختہ اور قائم فرما. ان سارے دوستوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما.